مجھے سیر و سفر کی غرض سے دنیا کے بہت سے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، مگر ترکی پہنچ کر میں جتنا ایٹ ہوم محسوس کرتا ہوں دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں کرتا۔ کئی برس پہلے جب میں پہلی مرتبہ سیاحت و سفاحت کے لیے بیگم کے ساتھ گیا تو ہم نے 8-10 روز ترکوں کی مہمان نوازی کا لطف بھی اٹھایا اور کرائے کی گاڑی کو خود ڈرائیو کر کے صرف استنبول ہی نہیں انقرہ تک کی سیاحت بھی کی۔ تب استنبول میں 2-3 روز گزار کر ہمارا پہلا تاثر دلچسپ تھا جسے میں نے اپنے سفر نامے کنارے کنارے میں لکھا تھا۔ استنبول فی الواقع مشرق و مغرب کا سنگم ہے۔ یہاں عقل مشرقی اور شرق مغربی ہے، آواز مشرقی اور ساز مغربی ہے، اطوار مشرقی اور انداز مغربی ہے، چال مشرقی اور ڈھال مغربی ہے، زبان مشرقی اور لہجہ مغربی ہے، اور اسکارف مشرقی اور لباس مغربی۔ اس وقت آیا صوفیہ کو پرچم خود دیکھ کر جو میرا احساس تھا اسے میں نے اپنی ڈائری میں یوں قلم بند کیا تھا: مسجد السلطان احمد کے عین سامنے آیا صوفیہ ہے۔ یہ ایک عظیم عمارت ہے، ایسی بارآب عمارت کہ جسے دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اس عمارت کو بعض مصنفین و مورخین نے دنیا کا 8واں عجوبہ قرار دیا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں یہاں بعض نطینی عیسائی حکمرانوں نے کلیسا تعمیر کیا تھا۔ یہ کلیسا معبد کم اور بازنطینی سلطنت کا مرکز زیادہ سمجھا جاتا تھا۔ کلیسا کو سلطان محمد فاتح نے ترمیم و اضافہ کر کے 1493 میں فتح استنبول کی یاد میں مسجد بنا دیا۔ اس مسجد سے تقریباً 5 صدیوں تک دن میں 5 مرتبہ اذان بلند ہوتی رہی۔ 16ویں صدی عیسوی میں ایک ترک ماہر تعمیرات سنان اعظم نے مسجد میں تزئین و تجمیل کا کام نہایت عمدگی سے انجام دیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جدید ترقی کے بانی اتا ترک نے 1934 میں مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا اور یہاں رب ذوالجلال کے حضور جبین نیاز چکانے پر پابندی عائد کر دی۔ جب 15-20 برس قبل ہم آیا صوفیہ گئے تو ایک طرف اللہ رسول، چاروں خلفاء اور امام حسن و حسین کے نام دیواروں پر نظر آتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ٹائلوں سے بنی ہوئی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اور مجسمے دکھائی دیتے تھے۔ ہم اس وقت کوئی بہت زیادہ تدقیق و تحقیق نہیں کر سکے، تاہم سرسری مطالعے سے جو معلومات حاصل ہوئی ان کے مطابق 1924 میں برسر اقتدار اکبر کمال اتا ترک نے 1930 میں مسجد کو منتقل کرا دیا، اور اس دوران نہایت کوشش کیے ساتھ مسیحی تصاویر اور آثار کو نمایاں کروایا گیا جو پلستر اور پینٹ کے نیچے چھپ گئے تھے۔ اب 86 برس کے بعد 10 جولائی بروز جمعہ المبارک ایک ترک عدالت کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اسی روز میوزیم کے ٹائل کو بدل کر اسے ایک بار پھر مسجد میں بدل دینے کی صدارتی احکامات جاری کر دیے۔ اس اعلان پر ترکوں کی اکثریت نے سجدہ شکر بھی ادا کیا اور اعلیٰ اعلان ترکی میں جشن بھی منایا۔ اسی طرح اکثر اسلامی ممالک میں بھی مسجد کی واپسی پر مسرت و بہجت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جہاں تک مغربی دنیا کا تعلق ہے تو وہاں کے کئی اداروں اور شخصیات کی طرف سے اس عدالتی فیصلے پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وہاں کے چرچ لیڈرز نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یونیسکو کے تحت ایک میوزیم کے عالمی ورثے کی مسجد میں تبدیل بالکل مناسب نہیں۔ امریکی بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقام باز نطینی عیسائیوں اور سلطنت عثمانیہ کا یادگار ورثہ ہے۔ دنیا بھر سے ترکی آنے والے اکثر سیاح آیا صوفیہ ضرور وزٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ روز ویٹیکن سٹی سے پوپ فرانسس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے سے انہیں بہت دکھ پہنچا ہے۔ پوپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنا دکھ درد ترک حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یونان آیا صوفیہ کا خود کو وارث سمجھتا ہے۔ یونان کے آرتھوڈکس چرچ کے آرچ بشپ اور یونانی کلچرل وزیر نے بھی اس فیصلے پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اسے مہذب دنیا کو طیش دلانے والا فیصلہ قرار دیا ہے۔ یونان کے وزیر اعظم نے ترکی کے فیصلے پر سخت ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے نہ صرف ترکی اور یونان کے تعلقات بری طرح متاثر ہوں گے بلکہ ترکی اور یورپین یونین، یونیسکو اور عالمی کمیونٹی کے درمیان بھی تعلقات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ترکی کو چاہیے کہ وہ میوزیم کو بحال رہنے دے۔ روس کے آرتھوڈکس چرچ نے بھی اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے۔ تقریباً ساری دنیا میں پھیلے ہوئے 30 کروڑ آرتھوڈکس عیسائیوں کے روحانی سربراہ بارتھولومیو نے کہا کہ مسیحی دنیا کو اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ اردوغان نے واضح
کیا کہ ہم اپنی خود مختاری پر کسی طرح کا کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں۔ اردوغان نے کہا کہ جو اپنے ملکوں میں اسلام فوبیا کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتے وہ ترکی کو اس کی مذہبی خود مختاری سے محروم کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس معاملے کی شرعی و فقہی حیثیت کا مکمل ادراک نہیں، تاہم میں نے بعض علماء کرام کی آرائے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ترک عدالت کے سامنے سوال صرف اتنا تھا کہ کیا کمال اتاترک کو ملکیت رکھنے والی ایک آباد مسجد کو میوزیم میں بدل دینے کا اختیار تھا یا نہیں۔ عدالت نے کئی سال کی تحقیق و تفتیش کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ انہیں ایسا کرنے کا ہرگز اختیار نہیں تھا، اس لیے میوزیم سے مسجد و اگزار کرائی جائے گی۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ 900 برس تک استنبول میں قائم رہنے والا کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حق سلطان محمد فاتح کو حاصل تھا یا نہیں۔ کتب فقہ میں موجود مفصل بحثوں کا خلاصہ میں یہ سمجھا ہوں کہ فتح ہونے والے علاقوں میں اسلامی ریاست پر صلح کے ذریعے طے شدہ شرائط کی پابندی لازم ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب کے روز خلافت میں صلح اور فتح ہونے والے بیت المقدس میں مسیحیوں کے مقامات مقدسہ کو برقرار رکھا گیا۔ بروز قوت فتح ہونے والے ممالک کے بارے میں فقہ کی ملی جلی آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک مفتوح قوم کی تمام عبادات گاہوں کا تقدس برقرار رکھا جائے، اور بعض کے خیال میں مسلمان فاتح کو ان پر تصرف کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ بعض علماء کی رائے میں بزور شمشیر فتح ہونے والے ممالک میں مفتوح قوم کی عبادت گاہوں کا برقرار رکھا جانا تالیف قلب کے طور پر افضل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور خلفائے راشدین نے اپنے مفتوحہ ممالک میں کیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسجد آیا صوفیہ کی تقریباً 500 سالہ تاریخ میں عیسائیوں نے سلطنت عثمانیہ کے کسی عدالت سے اپنا کلیسا و گلزار کرانے کی درخواست کی تھی یا نہیں۔ اگر آج 1500 برس کے بعد ترکی کی عدالت میں کلیسا کی واپسی کے لیے درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جناب طیب اردوغان سے یہ بیان بھی منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ 1500 سال پرانا آیا صوفیہ مسلمانوں، عیسائیوں اور ٹورسٹوں کے لیے کھلا رہے گا۔ اسلام کی عالمی ظرفی اور تالیف قلبی سے کام لیتے ہوئے اگر طیب اردوغان آیا صوفیہ کا ایک حصہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کے طور پر مختص کر دیں تو اس سے ایک تو عالمی شور و غوغا اور تنقید کا دروازہ بند ہو جائے گا، نیز غیر مسلم ممالک میں مساجد اور اسلامی مراکز اور اس سے بین المذاہب میں ہم آہنگی کو بھی تقویت ملے گی، اور مسلمان مغربی دنیا میں ہر طرح کے معاندانہ رویے سے محفوظ رہیں گے۔